لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ ناس کی یہ آیات ہے۔ کل ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی 3 صفتیں اس میں بیان کر کے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ پناہ مانگو مجھ سے۔ اور کن سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس مخلوق کے شر سے جو وسوسہ ڈالتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، یعنی شیطان کے بارے میں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ وسوسے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وسوسے گناہوں کے ہوتے ہیں کہ تم فلاں گناہ کر لو، فلاں چیز جو ناجائز ہے وہ دیکھ لو، فلاں کام کر لو، فلاں بات جو ناجائز ہے سن لو، فلاں جو ناجائز ہے وہ زبان سے کہہ دو، فلاں کام جو ناجائز ہے وہ کر لو۔ اس قسم کے وسوسے گناہ میں مبتلا کرنے کے ڈالتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایمان کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ موجود ہے یا نہیں۔ مثلا یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو باتیں سنی ہے وہ صحیح ہے، درست ہے نہیں۔ اس قسم کی باتیں اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو شیطان تو لگا رہتا ہے اس کام میں کہ انسان کے دل میں مختلف وسوسے ڈالے، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کے موقع پر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس لیے فرمایا کہ ہے تو وسوسے ڈالنے والا لیکن کمزور بھی بہت ہے۔ ذرا انسان اس کے آگے ڈٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آگے اس کی صفت بیان فرمائی، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات اور انسان۔ یہ وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں یعنی شیاطین، اور انسانوں سے بھی ہے کہ بعض انسان وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کا کام ہے۔ تو اے اللہ، میں ان دونوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس پوری صورت میں در حقیقت انسان کو وسوسوں سے بچنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے اور اس کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعوت دی ہے۔ جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انسان کا دل و دماغ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خیال آتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے۔ یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اور انسانی شکل میں سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے۔ سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، بہت سے گناہ انسان کی اپنی نفس کے خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں یہ خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے، وہ اس صورت کا موضوع ہے۔ یہ وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بچائے
ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، خواہ کتنا بھی بڑا مسلمان ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں کوئی خراب قسم کے وسوسے نہ آئے ہو۔ دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن کبھی کبھی یہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ اس قسم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو بہت سخت پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے نکالنا اپنے جل کر کوئلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ یعنی خیالات تو آ رہے ہیں بار بار، لیکن وہ اتنے برے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں زبان سے ادا کروں۔ ایسے خیالات مجھ کو آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اس سے بالکل پریشان مت ہو، ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے۔ کیوں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہی اس شخص کے دل میں ہے جو مومن ہو۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے تو شیطان کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی اس کا متبع اور فرما بردار ہے، اور وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ تو پہلے ہی سے مبتلا ہے، اور شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ تو آتا ہی صاحب ایمان کے پاس ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اور خوب سمجھ لو کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ان کو زبان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے تمہارے دل میں۔ جب یہ ایمان موجود ہے تو ان وسوسوں کے آنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسا قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آ کر ان سے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں، مجھے تو سخت پریشانی ہو گئی ہے، دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کفر کے، شرک کے، ان سے میں سخت پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور دیکھو، انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ چور ڈاکو اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈاکو وہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں خالی ہے تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ تو شیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، ایمان کا مال ہوتا ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر کس کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھیننے کے لیے جاتا ہے، اگر الیاذ باللہ کافر ہے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں، تو وہاں جا کر اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اور اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس سے بے پرواہی برتے، اس سے کچھ زیادہ پریشانی کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو سرگوشی کرتا ہے، یعنی تمہیں چپ کے یہ وسوسہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، صدمے میں مبتلا کرے۔ اس لیے اس قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اس قسم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اور قرآن نے واضح کہہ دیا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ مومنوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ مگر اللہ ظالم نہیں ہے جو بلا وجہ بندے کو شیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کر دے اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کر دے، اس لیے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بہت سے صاحب ایمان کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے شک کے وسوسے آنے لگتے ہیں اور اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے واضح طور پر اس کی نفی کر دی کہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں۔ اگر صرف وسوسے کی حد تک خیال آ رہا ہے تو آنے دو، خود ختم ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ
اس صورت میں ان وسوسوں کا علاج وہی ہے جو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ کہو تم اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. یہ صورت ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، ورنہ اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، اپنی رحمت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، تو انشاءاللہ بالکل محفوظ ہو جاؤ گے. اس کی پرواہ بھی مت کرو. اور یہی معنی ہے الخناس کے. جب اللہ کا ذکر کر لے گا بندہ تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. اللہ کے ذکر میں یہ پناہ مانگ لینا بھی داخل ہے. جب پناہ مانگ لو گے تو انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا. یہ وسوسے جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد کے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور اس صورت کے اندر بھی بیان کر دیا. ایک اور وسوسہ ہے جو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. مثلا وسوسے آ رہے ہیں کہ میں ناپاک ہو گیا، پاکی ناپاکی کے مسئلے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت نے 3 مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے. ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لے، اتنا حکم ہے. بعض وقت شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، 3 مرتبہ دھونا تیرے لیے کافی نہیں ہے، تیرا پاؤں سوکھا رہ گیا ہے، تیری کوہنی سوکھی رہ گئی ہے، تیرا ہاتھ سوکھا خشک رہ گیا. اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. اور در حقیقت اس قسم کے وسوسے ڈالنے سے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضو کرائے گا، یہاں تک کہ ایک ایک نماز میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا. جب ایک نماز میں 1 گھنٹہ لگے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے نماز پڑھنا. اس طرح وہ نماز چھوڑوا دے گا. تو یہ وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہم کی بیماری یہ بھی شیطانی تصرف ہے. اس کا علاج بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جس چیز کا وہم پیدا ہو رہا ہے آدمی اس کی زبردستی خلاف ورزی کرے. مثلا 3 مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیے، مناسب طریقے پر جیسے دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا، لاؤ دوبارہ دھو لوں، تو اب اس کی مخالفت کرو اور کہو نہیں اب دوبارہ نہیں دھوؤں گا، زبردستی اس سے مخالفت کرے. تو اس صورت میں رفتہ رفتہ وہ شیطان مایوس ہو جائے گا، یہ تو میرا کہنا مانتا نہیں ہے، اس سے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھاگ جائے گا. اس کا علاج یہی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا. جب وضو کر کے فارغ ہو کر چلا تو ذہن میں خیال آیا کہ کوہنی خشک رہ گئی ہے. میں نے سوچا کہ یہ شبہ دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. چنانچہ دوبارہ واپس گیا اور جا کر کوہنی کے اوپر پانی ڈال کر خشکی کا جو خیال تھا وہ دور کر لیا. پھر چلا، تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ شاید بائیں کوہنی خشک رہ گئی. یہ دل میں خیال آیا تو میں نے کہا یہ شبہ کیوں چھوڑے. دوبارہ گئے اور جا کر دوسری کوہنی بھی دھو لی. پھر ذرا آگے چلے تو پھر خیال آیا کہ ٹخنا خشک رہ گیا ہے. جب تیسری مرتبہ یہ خیال آیا تو میں نے دل میں کہا کہ اچھا یہ حضرت آپ ہیں یعنی شیطان ہیں. یہ کہہ کر میں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو ہی کی نماز پڑھ لیں گے. جاؤ تم کہتے رہو کہ وضو نہیں ہوا، آج ہم بغیر وضو ہی کی نماز پڑھیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا میرا کام ہو جاتا. وہ زندگی بھر اسی شک میں، اسی وسوسے میں اور اسی وہم میں مبتلا رکھتا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس قسم کے وسوسے ڈالتا. لہذا الحمدللہ اس کا علاج ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ وسوسہ نہیں آیا. بہرحال علاج اس کا یہی ہے کہ زبردستی اس وہم کی مخالفت کی جائے. بعض مرتبہ نماز کے اندر وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ اتنی کثرت سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں. ایک ایسے ہی صاحب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو یہ وہم ہو جاتا تھا کہ نماز میں میرا وضو ٹوٹ گیا. یہ وہم ہو جاتا تھا، یہ وہم ہوتا تھا. اور آ کر انہوں نے یہ کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی
کہ یا رسول اللہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم کوئی بدبو محسوس نہ کرو یا آواز نہ سن لو۔ حالانکہ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بدبو محسوس کرے یا آواز سنے، مثلا ری خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ فرمایا کہ تمہارا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آئے یا آواز نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ اس کا علاج کرنا تھا۔ بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدبو جب تک نہ آئے یا آواز جب تک نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک صاحب ملے جو کہتے تھے کہ بھائی ہم مولوی ملاؤں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، براہ راست قرآن شریف کے حدیث کی کتابوں کے ترجمے پڑھیں گے اور جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ یہ ان کا ذہن تھا، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھ لی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بو نہ ہو، آواز نہ ہو، جب تک وضو نہیں ٹوٹا۔ تو فرمانے لگے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، لہذا ہمارے لیے تو حضور کا قول حجت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسرا امام کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کا قول حجت ہے، لہذا وہ ساری عمر خود اس پر عمل کرتے رہے کہ جب تک بو نہ آئی اور آواز نہ آئی سمجھا کہ وضو نہیں ٹوٹا، چاہے یقین ہو گیا ہو کہ وضو ٹوٹا ہو، لیکن پھر بھی تو یہ گمراہیاں در حقیقت خود رائے سے، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تو براہ راست قرآن و حدیث پڑھوں گا، ترجمے چھپے ہوئے ہیں اس کا مطلب نکال لوں گا۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک ایسے وہمی شخص سے فرمائی تھی جس کو بار بار وہم ہوتا تھا وضو ٹوٹنے کا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور وسوسے کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس وسوسے اور وہم کے خلاف زبردستی عمل کرے، اس کے بغیر اس بیماری سے نجات نہیں مل سکتی۔ تو ایک تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہم کے خلاف زبردستی عمل کرے، دوسری بات یہ ہے کہ اس سورۃ ناس کو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ وسوسے کی اور وہم کی بیماری ہو رہی ہے، آپ اپنی رحمت سے میرے اس وہم کو دور فرما دیجئے، تو انشاءاللہ پھر ایک نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری ہو جائے تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کسی کو اپنی بیوی کے بارے میں وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے۔ کسی کو وہم پیدا ہو گیا کہ میرے منہ سے تو طلاق نکل جاتی ہے ہر وقت بیوی کے لیے، اب ہر وقت محسوس کرتا ہوں جیسے کہ میں طلاق دے رہا ہوں اور بیوی میں اوپر حرام ہو گئی۔ یہ ساری وہم کی بیماریاں، وسوسے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کہ آدمی اس وہم کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور بھروسہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کر لے تو یہ بیماری رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اور بھائی یہ سورت پڑھتے رہنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ تو وسوسے کی دو قسمیں میں نے عرض کی، ایک جو ایمان اور عقائد سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی پرواہ ہی بالکل نہ کرے۔ ایسے موقع پر میری ذاتی تجربے کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ منقول دعائیں کتابوں میں ہیں، مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے بھی اس قسم کے وسوسوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آدمی یہ دعائیں کثرت سے پڑھے تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ہیں۔ اور دوسرے وسوسے کی جو وہم کی شکل میں آتی ہے اور آدمی کو پریشان کرتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو اور اس وسوسے کے خلاف عمل کرے۔ تیسری قسم وہ ہے اللہ بچائے جس میں تقریباً سبھی انسان مبتلا ہے، وہ ہے گناہ کا وسوسہ، یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ آ رہی ہے کہ
وہ یہ کہ قرآن کریم نے آخر میں فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والے ہمیشہ شیطان ہی نہیں ہے، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں، من الجنت والناس۔ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں۔ جنات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ابلیس تو ایک ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے چیلے ہوتے ہیں، اس کے شاگرد بہت سارے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ جنات میں سے ہے۔ شیطان انہیں دنیا بھر میں بھیجتا رہتا ہے اور وہ لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، شیطان سے مراد ابلیس جو ان سب کا سردار ہے، وہ کبھی کبھی سمندر کے اوپر اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے اور اپنے چیلے وغیرہ سے رپورٹ لیتا ہے کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بڑا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور جتنے اس کے چیلے ہوتے ہیں، ان کے لشکر افراد ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا بتاؤ۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے دل میں ایسا خیال پیدا کیا جو اس نے نماز چھوڑوا دی اور نماز کو نہیں جا سکا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کام کیا تم نے، لیکن کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکوٰۃ اور صدقات دینے کا خیال آیا تھا، تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اگر پیسے خرچ کرے گا تو تیرے پاس کمی پڑ جائے گی، لہذا وہ اس سے رک گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بھی ٹھیک کیا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں انجام دیا۔ تیسرا کھڑا ہوگا اور کہے گا فلاں شخص روزہ رکھنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کے دل میں بات ڈالی، وہ روزے سے رک گیا۔ بہرحال مختلف لوگ اپنی اپنی کارگزاریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو ذکر سے روک دیا، فلاں کو تلاوت قرآن سے روک دیا، فلاں کو روزے سے روک دیا، فلاں کو عبادت سے روک دیا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جی میں نے یہ کام کیا کہ دو میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور دونوں میں بڑا اتحاد اتفاق تھا، بڑی محبت تھی اور ان کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میں نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ دونوں کے درمیان چپقرش ہو گئی اور چپقرش کے نتیجے میں دونوں کے درمیان لگائی بجائی میں کرتا رہا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ وہ محبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور طلاق ہو گئی اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا۔ تو ابلیس کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں تو ہے جس نے صحیح کارنامہ انجام دیا، اس کو گلے سے لگائے گا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں بتلانا مقصود ہے کہ ان میں سب سے خطرناک شیطان وہ ہے جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان عداوت کا بیج ڈال دے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلا نہیں، وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے متبعین، اس کے پیروکار، اس کے شاگرد، اس کے چیلے بہت سارے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس سے کہہ رہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، تو قرآن نے بھی کہا تھا کہ جو تیرا دل چاہے کر لے، تو اپنے سارے لشکر کو لے آ اور میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر لے۔ جو بندے مجھ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ یہاں پر سورہ ناس میں کہ وہ لوگوں کے دلوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے جاتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے خود فرما دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ ہے تو یہ شیطان کے چیلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئی۔ آپ کی بیوی ام المؤمنین کچھ دیر رہی، پھر واپس جانے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ جب وہاں پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا
حضور کے ساتھ ایک خاتون تھی، ان کی بیوی تھی صفیہ، اور وہ ظاہر پردے میں ہوں گی، وہ پردے میں تھی، تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے ان صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے یہ میری اہلیہ صفیہ ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ یہ صفیہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کرتا ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آ جائے کہ حضور کے ساتھ رات کے وقت یہ خاتون کون تھی، تو اس واسطے تمہیں وسوسہ آ جاتا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا، اس لیے میں نے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے تمہیں بتا دیا کہ میری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے، اور اگر کہیں تہمت کے لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی صفائی کر دینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ باوجود اس کے کہ شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے، لیکن قرآن نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں، جتنے داؤ اور سازش وہ کرتے ہیں، وہ سب بہت کمزور ہیں، اور آپ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا، اللہ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو صحیح معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے، ذرا سا آدمی ڈٹ جائے اس کے خلاف مقابلے پر تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے، فوراً کافور ہو جاتا ہے کہ حضور کے ساتھ رات کے وقت یہ خاتون کون تھی، تو اس واسطے تمہیں وسوسہ آ جاتا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا، اس لیے میں نے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے تمہیں بتا دیا کہ میری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے، اور اگر کہیں تہمت کے لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی صفائی کر دینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ باوجود اس کے کہ شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے، لیکن قرآن نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں، جتنے داؤ اور سازش وہ کرتے ہیں، وہ سب بہت کمزور ہیں، اور آپ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا، اللہ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو صحیح معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے، ذرا سا آدمی ڈٹ جائے اس کے خلاف مقابلے پر تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے، فوراً کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ذرا اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے تو شیطان کا مکر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آدمی سوچے کہ میں تو بری طرح پھنس گیا، میرے اوپر تو شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہذا بھی اس سے بچنا تو ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا مکر بہت کمزور ہے، ہاں طاقت اس کو اس شخص پر حاصل ہوتی ہے جو اس شیطان کے مکر سے بچنا ہی نہیں چاہتا ہو، خود ہی بچنا نہیں چاہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو پا لیتا ہے۔ دیکھو مخلوق میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہوتی ہے جو ویسے تو بڑا شور شرابہ دکھاتی ہے، بڑی پھونفاں کرتی ہے، بڑا جوش و خروش دکھاتی ہے، لیکن ذرا آدمی کوئی ڈر جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ جو رذیل قسم کی مخلوقات ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، تو شیطان بھی اسی میں سے ہے۔ اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ بھائی جیسا تو کہے گا میں ایسا میں کروں گا،
تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا اور ساری زندگی خراب کرے گا۔ لیکن کوئی آدمی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور سورۃ الناس پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کچھ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں سے بھی ہے، من الجنتی والناس۔ اب انسانوں میں وسوسے ڈالنے والا سب سے پہلا تو ہمارا نفس ہے۔ نفسانی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ان نفسانی خواہشات کے نتیجے میں آدمی بہک جاتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کر لوں، دل چاہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، اور اس دل کے چاہنے کے پیچھے جب چل پڑتا ہے آدمی کہ دل کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، جو دل میں آئے گا کروں گا، جو چیز چاہ رہا ہے کروں گا، تو پھر نفس اس کے پر قابو پا لیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھر وہ آدمی اللہ کے بجائے غلط راستے پر پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کبھی تمہارے دل کی خواہش تمہیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہو، تو اس وقت ایک دم سے اس دل کی خواہش کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ میرا نفس مجھے بہکا رہا ہے، مجھے غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ مجھے اس سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اپنے آپ کو سنبھالو۔ ذرا سوچو کہ یہ کام جس کی طرف میرا نفس مجھے لے جا رہا ہے، آیا یہ کرنے کا بھی ہے یا نہیں؟ اس کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ وہ لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح یا غلط، تو غور کے نتیجے میں اچانک ان کو صحیح راستہ نظر آ جاتا ہے۔ جس وقت گناہ کا خیال آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وسوسہ ہے جو نفس دل میں ڈال رہا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ کل پرسوں یہ بات گزر گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی زلیخا نے جو کیا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ کی پناہ میں آ گئے تھے۔ اللہ کی پناہ میں آ گئے تھے تو دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دوسرا جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے اس گناہ سے بچنے کی وہ کر لے۔ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ کوئی آدمی کوشش تو الٹی کرے، گناہ کی طرف چلے اور کہے کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے، یہ تو مذاق ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ تو پوری کوشش اپنی کرے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کریمہ کا خلاصہ ہو گیا۔ اب ایک عمل یہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیل لیتے، 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ یہ حفاظت کے لیے ہیں شیطان سے اور نقصان پہنچانے والی تمام مخلوقات سے، جادو سے، سحر سے، شیطانوں کے تصرفات سے، انسانوں کے تصرفات سے حفاظت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیل لیتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ آج کل بڑے بڑے جادو ٹوٹے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، عملیات تو تعویذ گنڈے وہ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہیں کہ جو آدمی یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور جادوگروں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے بھائی، کچھ ہمارے فرینڈ بھی بیمار ہے، ایک ہمارے اطہر بھائی صدیقی صاحب بھی جو ہے یہاں وہ بھی بیمار ہے، اور انگلینڈ میں بھی ہمارے کسی ایک صاحب کے یہ بیمار ہے، ابراہیم احمد دادا پٹیل صاحب بالا پٹیل بیمار ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ان کے کسی رشتہ دار کی طرف سے کہ ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرے۔
اور اللہ سے پناہ بھی مانگے یہ صورتیں پڑھ کر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامۃ وعین لامہ۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، یہ ہمارے محبوب اللہ، یہ ہمارے خالق، یہ ہمارے مالک، یہ ہر دم ہم پر توجہ رکھنے والے، یہ ہر دم ہم پر نعمت برسانے والے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہم سب کے نیک کاموں کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان نیکیوں کے طفیل سے، ان حسنات کے طفیل سے، یا اللہ دنیا میں آپ کے جو بندے نے جو بہترین نیکی کی ہو، اخلاص کے ساتھ نیک کام کیے ہوں، ان کے طفیل سے مولا ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو بیماری سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس وائرس کی بیماری پر پھنسے ہوئے ہیں، اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی شفا نصیب فرما، اور جو کسی طرح کی بیماری میں بھی پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما، اور اس وبا عام کو ہم سب سے ہٹا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے ہٹا دیجئے۔ اے اللہ یہ جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے۔ یا اللہ ہم سب الگ الگ جگہ پر آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی رحمت کے وسیلے سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم سب سے اس بیماری کو ہٹا دیجئے اور اس بیماری کو دور فرما دیجئے، اس وبا عام کو یا اللہ ختم فرما دیجئے۔ سارا عالم اس کے لیے پریشان ہے مولا، تو اپنی رحمت کی بارش فرما دے ہم پر، اپنی شفا کی بارش فرما دے ہم پر، اپنے غضب کو یا اللہ ہٹا دیجئے، اپنی رحمت کو نازل کر کے غضب کی آگ کو بجھا دیجئے۔ مولا کریم آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے غفور ہیں۔ یا اللہ بہت دن ہو گئے، یا اللہ بہت دن ہو گئے، آپ کی ساری مخلوق پریشان ہے، آپ کے محبوب کے سارے امتی پریشان ہے۔ مولا کریم ان سب کو رمضان کے آنے سے پہلے ختم فرما دیجئے۔ آپ سے التجا ہے مولا، آپ سے التماس ہے، بڑا عاجزانہ ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ کہ ہم سے آپ روٹھ گئے ہیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائے، آپ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، اور اپنی رضامندی سے اور راضی ہو کر ہم سے یہ دن کو ختم فرما دیجئے، یہ دنوں کو ختم فرما دیجئے، اور یا اللہ امن کے، سکون کے، چین کے، صحت کے، بغیر کسی وائرس کے دن ہمیں نصیب فرمائیے، اور ہماری مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں مساجد کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مساجد کے دروازے کھول دیجئے، مبارک مہینہ آنے سے پہلے مولا ان سب سے ہمیں نجات نصیب فرمائیے، اور ہمارے مساجد کے دروازے کھول دیجئے، اور مبارک مہینے میں سب مل کر اجتماع کے ساتھ ہمیں عبادت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، توفیق نصیب فرما دیجئے، ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ یا کریم مولا ہم آپ کی رحمت کے بھوکے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے بھکاری ہیں۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ نیکیوں کو قبول فرما کر ہمیں دنیا میں بھی زندگی اچھی اور خوشگوار نصیب فرما، سکون و چین کی زندگی نصیب فرما، ہماری اولاد کو بھی یا اللہ سکون چین کی زندگی نصیب فرما، سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ سب کو خوشحالی نصیب فرما، گھر میں سکون و چین نصیب فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جس طرح سے بھی جھگڑے ہیں،
شیطانی وساوس سے ہو، نفس کے وساوس سے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہوں، مولا ان سب کو ختم فرما دے اور گھر کے جھگڑوں کو دور فرما دے، آپس میں ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈال دے اور بیوی کی دل میں شوہر کی محبت ڈال دے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی ہمدردیاں نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے مزاج پہچان کر سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، گھر کے جھگڑوں کو اور بد امنیوں کو دور فرما دے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ماں باپ کے بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، مولا گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، گھروں میں رہنے والوں میں آپس میں محبت اور مودت ڈال دیجئے، شیطانیت سے حفاظت فرما، نافرمانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں میں جو شیطانیت آ گئی ہو ان سب کو دور فرما دیجئے، یا اللہ گھروں سے ناجائز کاموں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ موقع ایسا ملا ہے کہ جس میں آدمی گھروں کو یا تو غلط کاموں میں یوز کر سکتا ہے بیٹھ کر، یا صحیح کاموں کی طرف اس کو بنا سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق نصیب فرما، تلاوت قرآن سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، آپ کی ذکر سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ نوافل سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، فرائض بھی آج کل گھروں میں ادا ہو رہے ہیں مولا، اس سے آباد فرما۔ اور یا اللہ دوسرے سارے خرافات سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دیجئے، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک آپ نے زندگی لکھی ہے، یا اللہ جب تک زندگی آپ نے ہماری لکھی ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور جب آپ اپنی بارگاہ میں بلائے مولا تو ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائیو۔ اے اللہ اس حال میں ہمیں بلائیو کہ آپ ہم سے راضی ہو، ہم بھی آپ سے راضی ہو، ہم آپ سے محبت کر رہے ہوں، آپ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں، آپ ہماری ملاقات کو چاہ رہے ہو، ہم بھی آپ کی ملاقات کو چاہ رہے ہو، ہمیں آپ کی لقاء کا شوق ہو۔ ایسی حالت میں یا اللہ انس کے ساتھ ہماری روح کو اپنی طرف بلائیے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، اور موت کے بعد کی بھی سب منزلیں آسان فرمائیے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ نبی پاک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیے، اور آپ کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو آپ کے محبوب کے طفیل قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔